السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس دو خبریں ہیں۔ یہ ایک مشر محمود خان اچھگری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا کوئٹہ ریڈ زون کے اندر ایک واردات ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میرے خیال میں یہ جو ریڈ زون کے اندر ہوا ہے، کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں بڑا وائرل ہوا ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے آپ کا جو انسکم روڈ ہے، جو سیول ہاسپیٹل اور سی ایم ہاؤس یا سیکٹریٹ آفیسر میس جو ہے، درمیانی جو راستہ ہے، اس کو انسکم روڈ کہتے ہیں، اور یہ ریڈ زون کے ایریا میں آتا ہے۔ یہاں پہ 3 بندوں کو دیکھا گیا، وہ کسی نے جاتے ہوئے کسی بندے نے ایک فوٹیج ویڈیو بنائی ہے۔ وہ سولر جو کٹ لگے ہوئی ہے نا، پینل جو لگا ہوا ہے، وہ اتار کے چوری کر کے لے جا رہے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس کے لیے سولر لگائے گئے ہیں کوئٹہ کے مختلف مطلب لمیٹڈ ایریاز میں، ایئرپورٹ روڈ پہ، زرغون روڈ پہ، اور تھوڑا بہت سمنگلی روڈ اس علاقوں میں لگائے گئے ہیں۔ تمام جگہ شاہ سریاب میں کسی نے کہا لگایا، لیکن میرے نظر سے نہیں گزرا ہے۔ بہرحال ابھی بازار دیکھا جائے تو یہ جو چوری ہے، مطلب ایک چوری ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریڈ زون کے اندر عام سا ایک بندہ چور وہ آ جاتا ہے اور بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ کمبے کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ 2 لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے وہ سولر سسٹم، وہ جو پینل لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک بیٹری ہے، سولر پلیٹ بھی ہے اور بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسٹریٹ لائٹس کے لیے لگایا جاتا ہے، تو وہ اتار کے چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نا کہ جی کوئٹہ سیف سٹی، تو کیمرے، تو سی سی ٹی وی، تو فلانا جو بات کرتے ہیں نا، اس چور نے حکومت کے تمام پول میرے خیال میں ایسے کھول دیا ہے، بالکل ایسے تشت پہ رکھ کے بتا دیا ہے کہ جی سیکورٹی جو ہے کوئٹہ کی، وہ کس حد تک اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی منظم طریقے سے کوئی کرام کرنا چاہے تو پھر کیا یہ جو سیکورٹی جو لیبس ہیں، یہ روک سکتا ہے اس کو، اس معاملے کو؟ خدا نخواستہ کوئی شرپسندی کا ہو، کوئی دہشت گردی کا ہو، کوئی اور معاملہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، حکومت کے لوگ جو بیٹھے ہوئے اقتدار میں، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے یار 40-50 ہزار کا ایک سولر کٹ چوری ہوا تو کیا ہوا، لیکن اس چور نے ایک بہت بڑا سوال اس حکومت پہ چھوڑ کے وہ چلا گیا کہ جی آپ کی سیکورٹی کی ایسی کی تیسی، ہم آتے ہیں ایک عام چور۔ ظاہر ہے کہ چور کوئی منظم گروہ تو نہیں ہوتا نا، کوئی منظم تنظیم تو چوری نہیں ہوتی، ہم لوگ ایک چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ جب آ گئے تو ان کو یہ پتا تھا نا کہ بھائی کچھ نہیں ہونا، یہ چوری کر کے لے جائیں گے، 50-60 ہزار کی جو ہے آمدنی ہو جائے گی، اور حکومت اور یہ جو پولیس سیکورٹی سوتی رہی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے چند قدم آگے جو ہے وہ بالکل ساتھ جڑا ہوا 20 قدم کے فاصلے پہ پولیس ریڈ زون کا ناکہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ پیچھے جو سیول ہاسپیٹل سے پیچھے والی روڈ ہے، وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ سی ایم ہاؤس کا ایک گیٹ جو ہے انسکم روڈ پہ بھی لگتی ہے، اور ادھر آ کے بندے نے چوری کر لیا، اور اس نے چیلنج کیا ہے میرے خیال میں اس حکومت کو، اس چور نے، کہ جی پکڑ سکتے ہو آپ پکڑو۔ اس نے کوئی وہ ایئرپورٹ روڈ میں دور دراز کا جو روڈ ہے اس پہ نہیں کی، اگر سریاب روڈ میں کہیں پہ لگا ہوا ہے کوئی سولر پینل، ادھر چوری نہیں کی۔ اس نے آ کے بالکل کوئٹہ کے دل پہ جہاں پہ ریڈ زون ہے، ادھر آ کے چوری کر کے چلا گیا۔ ہے نا مزے کی بات؟ اب دعوے تو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، بہرحال پول کھل گیا ان کا۔ دوسرا جو سنجیدہ ایک میرے خیال میں معاملہ ہے، جس کو میں نے کہا کہ مشر محمود خان صاحب کا، لیکن محمود خان صاحب کا آج میری نظر سے سوشل میڈیا میں ایک اسٹیٹمنٹ گزرا ہے۔ اس میں مشر نے
ایک اسٹیٹمنٹ میں دی اس نے اسٹیٹمنٹ دی اور کہا ہے کہ جی جو بلوچ ڈپٹی کمشنر ہے نا پشتون علاقوں میں تعینات ہیں اور یہ وہاں پہ جو پشتونوں کی جو زمینیں ہیں وہ شاید حکومت کے لوگوں کو ادھر ادھر الاٹ کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے بلوچوں اور پشتونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور خان صاحب نے مشر نے بلوچوں کو کہا ہے کہ جی آپ اپنے ڈپٹی کمشنروں کو روکیں، نہیں تو غلط فہمی بلوچوں اور پشتونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے نا اچنبے کا سوال یا اچنبے کی اسٹیٹمنٹ؟ میرے لیے تو اچنبا ہے، حیران کن ہے میرے ذات کے لیے۔ ابھی خان صاحب کو مشر صاحب کو کوئی یہ سمجھائے، کیا پہلا تو یہ ہے کہ غلط فہمی بلوچوں اور پشتونوں کے درمیان کیوں پیدا ہوگی بھائی؟ کیا یہ جو کمشنر یا ڈپٹی کمشنر جو تعینات ہیں پشتون علاقوں میں بلوچ، کیا اس کو کسی بلوچ لیڈر نے جا کے ان کو تعینات کیا ہے اور یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں اور پشتون قبائل کے یا پشتونوں کی جو زمینیں ہیں وہ کسی کو الاٹ کر کے دے دے؟ پہلا سوال یہ بنتا ہے۔ دوسرا کہ مطالبہ کس سے ہے خان صاحب کا؟ ڈاکٹر مالک صاحب سے ہے، اختر مینگل صاحب سے ہے، یا کسی اور سے ہے؟ مطالبہ پھر کس سے ہے؟ اگر اس کے ذمہ دار واقعی بلوچ لیڈرشپ ہے، اختر مینگل ہے، ڈاکٹر مالک ہے، تو پھر ہم ان سے جا کے پوچھیں گے، خان صاحب کی جگہ ہم وکیل بنیں گے، ہم جائیں گے سردار اختر مینگل سے پوچھیں گے، ڈاکٹر مالک سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے اپنے ڈپٹی کمشنر پشتون علاقوں میں بھیجے ہیں اور وہاں پہ وہ جا کے پشتونوں کے زمینوں کو الاٹ کر رہے ہیں، ایز اے بلوچ صحافی میں جا کے ان سے پوچھوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، ایک سسٹم کے اندر ہو گئے ہیں، تو پھر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت بلوچستان میں رہنے والے بلوچ پشتون بخوبی ان کو اندازہ ہے اور وہ واقف ہیں کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر ہوں یا کمشنر ہوں، جو الاٹمنٹ والا معاملات جو چل رہے ہیں، اس میں کسی بلوچ لیڈر کا یا بلوچوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حکومت ہیں وہ آتے ہیں، ویسے بھی خان صاحب خود کئی بار کہہ چکے ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، میں خان صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں، خان صاحب کے الفاظ کو میں دہرا رہا ہوں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، مشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی اس وقت کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ضلع انتظامیہ جو تعینات ہوئی ہے، انہوں نے وہ پیسے دے کے جا کے تعینات ہوئے ہیں، تو پھر گلا یا وہ کس سے بن رہا ہے خان صاحب کا؟ میرے خیال میں کسی بھی سینئر اور ایک بزرگ سیاستدان، بلکہ لیڈر کہیں ہم ان کو، اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا تھوڑا سا، ابھی میں الفاظ بچگانہ وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا، خان صاحب کے لیے قابل احترام ہے، پر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی جاتی ہے۔ یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، اور بلوچستان کے ہر ایک فرد کو پتہ ہے کہ تعیناتیاں کون کر رہا ہے اور الاٹمنٹ کس کو ہو رہا ہے۔ اگر واقعی ایسی کوئی الاٹمنٹ ہو رہی ہے تو خان صاحب کو چاہیے کہ وہ فگر پوائنٹ کرتا کہ جی یہ زمین ہے، اس قبائل کی زمین ہے، یہ کمشنر ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے، اس نے یہ زمین اس فلانے کو یا کسی ادارے کو الاٹمنٹ کی ہے یا کسی فرد کو الاٹمنٹ کی ہے، وہ اس کو مینشن کر دیتا۔ مبہم اگر وہ بھی اگر کر لے، اگر یہ پورا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تب بھی اس کا میرے خیال میں نہ بلوچ لیڈرشپ کا اس میں کوئی قصور ہے، نہ عام بلوچ کا اس میں کوئی قصور ہے۔ بلوچ کا اور پشتونخوا میرے خیال میں جو مشکلات ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ مشترکہ ہیں دونوں کے، اور دونوں میرے خیال میں اس وقت ایک ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ان مشکلات سے چھٹکارا پا لیں، مشکلات کے اپنے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر
مشر یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو اکثریت بلوچوں کی ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یا جن کی حکومت ہے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بلوچ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ پورا ایک پری پلان ہے، ایک منصوبہ ہے کہ بلوچ آفیسرز کو، ڈی سیز کو پشتون علاقوں میں تعینات کیا جا رہا ہے، اور پورا ایک منصوبے کے تحت الاٹمنٹس کی جا رہی ہیں، تو پھر گلہ بھی بن سکتا ہے مشر کا، اور غلط فہمی کی جو بات ہوئی ہے تو غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر مشر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جو سیٹ اپ بیٹھی ہوئی ہے وہ ریئل ہے اور ان کا پورا ایک منصوبہ ہے، بطور بلوچ ایک منصوبہ ہے، تو پھر ضرور گلہ بن سکتا ہے اور غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں ہے، یہی خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ پیسے دے کے، میں نہیں دہرا رہا ہوں یہ بات، خان صاحب کی اپنے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ جو پیسے دے کے 47 والے ہیں وغیرہ، تو ان کو آپ بلوچ کے کھاتے میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، معذرت کے ساتھ، یہ خود بذات خود ایک منصوبہ یا سازش ہے کہ دونوں برادر قوموں کو بدظن کیا جائے۔ لیکن میرا خیال میں خوش قسمتی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ اس وقت بلوچ بھی سمجھتا ہے اور پشتون بھی سمجھتا ہے کہ ان کا آپس کا کوئی نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی ایشو ہے، نہ اس طرح کا کوئی منصوبہ بلوچ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے بلوچ علاقے ہیں، جیسے گڑانی کا علاقہ ہے یا آپ کا پورا چاوی کا علاقہ ہے، وہاں پہ پشتون آفیسرز ہیں، آتے رہے ہیں، وہاں پہ تو سینکڑوں ہزاروں جو ہے ایکڑ زمینیں جو ہے لوگوں کو الاٹمنٹ ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو الاٹمنٹ ہوئی ہے۔ آج تک کسی بلوچ نے ہی نہیں کہا کہ جی پشتون جو ڈی سی بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے الاٹمنٹ کر رہی ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ایک تعجب ہے مجھے کہ خان صاحب کو، وہ ایک بلوچی میں ایک مثال میں دیتا ہوں، میں نہیں بلکہ بلوچی کا ایک اپنا ایک مثل ہے، مثال ہے کہ ہاتھ یا پاور یا طاقت یعنی بائی تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ کمزور کو مار دیتا ہے، جہاں پہ کمزور ہوگا اس کو مار دیتا ہے۔ وہ قادر خان کا بھی مجھے ایک فلم کا سین یاد ہے، دو پہلوانوں میں فائٹ چل رہا ہوتا ہے، یہ نظارہ بیٹھ کے نظارہ کر رہا ہوتا ہے، تماشائی ہے، جب یہ جذباتی ہوتا ہے تو ساتھ میں کھڑے دوسرے تماشائی کو تپڑ مار دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں خان صاحب وہی کر رہے ہیں، جہاں بس نہیں چل رہا ہے وہ تپڑ بلوچ پہ کو مار رہا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔